مگر اس کی پہچان صرف اس کی بلندی یا سردی نہیں بلکہ وہ پراسرار واقعات ہیں جو آج تک مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے۔ ان میں سے کچھ واپس آ جاتے ہیں مگر مکمل طور پر بدلے ہوئے، جیسے کسی اور دنیا سے گزر کر آئے ہوں۔ 1930 کی دہائی سے لے کر آج تک متعدد گمشدگیوں اور پراسرار واقعات کی اطلاعات ملتی رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے نانگا پربت پر ہونے والی عجیب گمشدگیاں، قرآن، فطرت اور سائنس کی روشنی میں۔ نانگا پربت یہ صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ ایک پراسرار مقام بھی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی جسے قاتل پہاڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مگر اس کی پہچان صرف اس کی بلندی یا سردی نہیں بلکہ وہ پراسرار واقعات ہیں جو آج تک مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے۔ جیسا کہ یہاں پر لوگ گم ہو جاتے ہیں، تجربہ کار کوہ پیما اچانک غائب ہو جاتے ہیں، کوئی لاش نہیں، کوئی سراغ نہیں، کبھی صرف ایک جوتا ملتا ہے یا صرف ایک خیمہ۔ ان میں سے کچھ واپس آ جاتے ہیں مگر مکمل طور پر بدلے ہوئے، جیسے کسی اور دنیا سے گزر کر آئے ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ صرف موسم کا اثر ہے یا واقعی نانگا پربت میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو عام انسان کی عقل سے باہر ہے؟ معزز ناظرین، آج ہم ان تمام سوالات کا جائزہ لیں گے اسلامی تعلیمات، سائنسی نظریات اور زمینی حقائق کی روشنی میں۔ نانگا پربت پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں واقع ہے، جس کی بلندی 8126 میٹر ہے۔ ناظرین کرام، یہ پہاڑ جتنا خوبصورت اور مشہور ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ تقریباً 30% کوہ پیماؤں نے اس چوٹی کو سر کرنے کی کوشش میں اپنی جان گنوا دی، اور یہ شرح دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے سب سے زیادہ ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 1930 کی دہائی سے لے کر آج تک متعدد گمشدگیوں اور پراسرار واقعات کی اطلاعات ملتی رہی ہیں۔ جن واقعات میں سے چند مشہور واقعات یہ ہیں۔ 1934 میں جرمن کوہ پیما ویلی مرکل اپنی ٹیم کے ساتھ لاپتہ ہو گئے۔ 2000 میں ایک تجربہ کار اطالوی کوہ پیما صرف خیمہ چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ 2013 میں پاکستانی گائیڈز اور غیر ملکیوں کی ایک ٹیم پر حملہ ہوا، مگر حملہ آور کی کبھی شناخت نہ ہو سکی۔ 2019 میں ڈینیل نوردی اور ٹام بالارڈ کے لاشیں تقریباً 1 ماہ بعد برف کے نیچے سے ملے، جبکہ ان کے سگنلز آخری لمحے میں ٹریکنگ روٹ، مطلب جس راستے پر وہ چل رہے تھے اس راستے سے ہٹ کر آ رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف حادثے ہیں یا نانگا پربت کی خاموشی میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو اب تک ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اسی اللہ کے پاس ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کو اس کے سوا۔
یعنی کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ہی کے علم میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ نشانیاں، کچھ اشارے، کچھ فطری اصول بھی ایسے ہوتے ہیں جو غور و فکر کرنے والوں پر کھل جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، کیا نانگا پربت کی خاموشی میں کچھ غیبی نشانیاں چھپی ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جنات، ارواح یا ما بعد الطبیعیات مخلوقات کا گزر ہو سکتا ہے؟ یا یہ سب کوانٹم دنیا، مطلب کائنات کی وہ چیزیں جو اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ کسی عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، کیا اس کے اثرات ہیں؟ ناظرین کرام، اب آتے ہیں سائنسی زاویے پر۔ ماہرین ارضیات کے مطابق نانگا پربت ایک انتہائی ایکٹیو زمینی علاقہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دو بڑی زمینی پلیٹس ہندوستانی اور یوریشین آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ یہی ٹکراؤ اور تصادم پہاڑوں کو اور بلند کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مقناطیسی میدان، مطلب وہ مقناطیسی لہریں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ معزز ناظرین، کئی کوہ پیما اور مہم جو اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ نانگا پربت کے بعض مقامات پر کپاس اور جی پی ایس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انرجی زون ہو جہاں وقت، فاصلہ اور احساس سب بدل جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں ہمیں کوانٹم فزکس یاد آتی ہے، جہاں کہا جاتا ہے آبزرویشن چینج ریئلٹی، یعنی دیکھنے سے حقیقت بدل جاتی ہے۔ کیا نانگا پربت ان جگہوں میں سے ہے جہاں اوور لیپ ریئلٹیز، مطلب جہاں دو تہیں یا پرتیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، جہاں ہماری دنیا اور شاید کسی دوسری مخفی دنیا کی پرتیں ایک دوسرے سے چھو کر گزر جاتی ہیں؟ ناظرین کرام، اسلامی تعلیمات میں جنات کے بارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں کہا گیا ہے کہ بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ نانگا پربت ان علاقوں میں سے ہے جہاں ایسی مخلوقات کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ان گمشدگیوں کے پیچھے کوئی ایسی نظر نہ آنے والی دنیا ہے جس کا علم صرف قیاس یا وجدان نہیں بلکہ تجربے سے ہوتا ہے؟ اب ایک اور پہلو، ہائی الٹیٹیوڈ ہالوسینیشن، یعنی بلندی پر دماغ کا فریب۔ بہت سے کوہ پیما بتاتے ہیں کہ وہ بلند پہاڑوں پر ایسی آوازیں سنتے ہیں، سائے دیکھتے ہیں یا اپنے ساتھ کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہیں جبکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کیا یہ سب دماغ کی کمزوری ہے یا کسی اور دنیا یا جہان کی جھلک؟ جواب مکمل طور پر واضح نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ نانگا پربت ایک ایسی جگہ ہے جہاں فطرت، انسان اور ماورائی عناصر ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب یہ تینوں ایک لائن میں آ جائیں تو وہاں یا تو راز کھلتے ہیں یا انسان گم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زمین کے اندر بھی، آسمانوں میں بھی اور ہمارے اردا گرد بھی ایسی مخلوقات اور قوتیں موجود ہیں جنہیں صرف علم اور تقوی رکھنے والے ہی دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کائنات کا 95% ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے،
جسے ہم دیکھ نہیں سکتے مگر یہ موجود ہے۔ تو ممکن ہے کہ نانگا پربت جیسے مقامات وہ چور دروازہ ہوں جہاں یہ اندھی اندیکھی دنیا ہماری نظر آتی دنیا سے ٹکرا جاتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، نانگا پربت صرف ایک برف سے ڈھکا پہاڑ نہیں، یہ قدرت کا وہ راز ہے جو ہر سال کچھ جانیں لے کر کچھ نشانیاں دے جاتا ہے۔ کبھی وہ نشانیاں کسی لاش کے خیمے میں چھپی ہوتی ہیں، کبھی ایک آدھی کھلی آنکھ میں، اور کبھی مکمل خاموشی میں جہاں صرف برف بولتی ہے۔ تو کیا آپ نانگا پربت پر یقین رکھتے ہیں صرف ایک پہاڑ کی حد تک، یا آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید کچھ اور بھی ہے جو ہمیں بلاتا ہے، آزماتا ہے اور پھر ہمیں خود سے چھپا لیتا ہے؟ سوچئے، کیونکہ کچھ سوال صرف پہاڑوں میں گونجتے ہیں، اور جو سن لے وہ خود بھی بدل جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رونا کمزوری ہے یا عبادت، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔